بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 جون 2020 بروز پیر سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ داخلی پروازیں بحال، ٹکٹ صرف آن لائن ملیں گے۔ سعودی عرب میں ریاض اور جدہ سمیت 13 ہوائی اڈوں سے اتوار 31 مئی سے داخلی پروازیں بحال ہو گئی۔ جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 سے سعودی عربین ایئر لائنز السعودیہ، ناس اور عدیل نے پروازوں کا آغاز کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ہفتے کو وزیر نقل و حمل انجینئر صالح بن ناصر نے جدہ کے نئے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا۔ جلد ہی سعودی عرب کے تمام ہوائی اڈوں سے داخلی پروازوں کا سلسلہ بحال کر دیا جائے گا۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایوییشن نے مسافروں کو خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی شخص جس کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہوگا، اسے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پابندی سعودی عرب صحت حکام نے نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کے تحت لگائی۔ JECA کے مطابق داخلی پروازوں کے ٹکٹ صرف آن لائن ہی فراہم ہوں گے۔ صرف مسافر ہی ایئرپورٹ جا سکیں گے، معذوروں اور بوڑھوں کے ہمراہ ہی اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ ایئرپورٹ پر ہر مسافر کا درجہ حرارت چیک کیا جائے گا۔ ہر مسافر کو حفاظتی ماسک پہننا ہوگا۔ سفر کے دوران بھی اس کی پابندی کرنا ہوگی۔ طیارے سے اترتے وقت بھی ماسک پہننا ہوگا۔ ماسک نہ پہننے والوں کو سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ طیارے پر جاتے وقت ایک مسافر سے دوسرے مسافر کے درمیان 2 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ ایئرپورٹ بسوں میں یہ بھی فاصلہ برقرار رکھا جائے گا۔ مسافروں کو طیارے میں نجی سامان کا صرف ایک بیگ لے جانے کی اجازت ہوگی۔ کورونا کے کسی بھی مریض کو داخلی پرواز سے سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسافروں سے کہا گیا کہ وہ پرواز سے 2 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پہنچ جائیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دمام پر بالائے بنفشی شعاعوں سے کام کرنے والے 100 سے زیادہ سینیٹائزر اور کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے والے تھرمل کیمرے نصب کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں 21 مارچ سے اندرون ملک پروازوں پر کرونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو اب تقریباً 2.5 ماہ کے بعد کھول دی گئی۔ جدہ سے ایک اور خصوصی پرواز، 251 پاکستانیوں کی وطن واپسی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک اور خصوصی پرواز PK 8732 اتوار کو دوپہر 2 بجے جدہ سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس پرواز کے ذریعے 251 مسافر سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ واضح رہے کہ ہفتے کو جدہ سے خصوصی پرواز کے ذریعے 255 افراد اسلام آباد گئے تھے، جبکہ جمعرات کو PIA کی پرواز KP 8764 جدہ سے فیصل آباد گئی تھی۔ اس پرواز کے ذریعے 147 پاکستانی واپس آئے تھے۔ یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ جدہ سے 8ویں پرواز ہے۔ اب تک 1700 افراد کو پاکستان پہنچایا جا چکا ہے۔ ریاض اور دمام سے بھی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض میں سفارتخانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستانی قونصلیٹ PIA کے عملے کے تعاون سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اس وقت ہزاروں پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں، جن میں سے بیشتر وزٹ یا بزنس ویزے پر آئے تھے یا ان کا خروج نہائی لگا تھا اور وہ سفری پابندیوں کے باعث یہاں پھنس گئے تھے۔ 77 دن بعد مسجد نبوی اور ملک بھر میں باجماعت نماز۔ مسجد نبوی سمیت سعودی عرب کے بیشتر مساجد آج نمازیوں کے لیے کھول دی گئی، جہاں 77 دن کے بعد فجر کی باجماعت نماز پر روح پرور ماحول میں ادا کی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد نبوی میں فجر کی نماز نئے توسیعی حصے کے علاوہ بیرونی سینوں میں ادا کی گئی، جبکہ حرم کا پرانا حصہ اور روضہ شریف بند رہے۔ مسجد نبوی کے تمام دروازوں پر نمازیوں کے جسم کا درجہ حرارت کا معائنہ کیا گیا اور حفاظتی تدابیر پر عمل کو یقینی بنایا گیا۔ مسجد نبوی سے قالین ہٹا لیے گئے، جبکہ بیشتر نمازیوں نے اپنی جائے نماز بچھا رکھی تھی۔ نمازیوں نے ماسک لگائے ہوئے تھے اور بیشتر نے دستانے بھی پہن رکھے تھے۔
نمازیوں کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا، جبکہ قرآن مجید کے نسخے ہٹانے کے باعث بیشتر نمازی اپنے موبائل سے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اس میں ملتی جلتی کیفیت ریاض، جدہ، دمام اور خبر سمیت تمام شہروں کی مساجد کی تھی، جہاں 70 دن کے بعد آج فجر کی نماز ادا کی گئی۔ تمام مساجد میں حفاظتی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ کوئی مساجد میں قلین بچھے ہوئے، مگر اس کے باوجود بیشتر نمازی اپنی جائے نماز ساتھ لے کر آئے۔ تمام مساجد کے دروازوں پر نمازیوں کے ٹمپریچر کا معائنہ کرنے کے لیے اہلکار موجود تھے، جنہیں اس مقصد کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ نمازیوں نے طویل پابندی کے بعد مساجد کھولنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دعا کی کہ جلد اس وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ دوسری طرف مسجد نبوی شریف کھولنے کی اجازت پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی رہنمائی میں اختیار کی جانے والی سخت حفاظتی تدابیر کے باعث وبا کو محدود کر دیا گیا ہے۔ حرمین شریفین کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ضروری تھا کہ انہیں وقتی طور پر بند کیا جاتا۔ اب مسجد نبوی کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے کھولا گیا ہے۔ شہری محکمہ پاسپورٹ سے پیشگی وقت لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جوازات کے دفاتر کھل چکے ہیں، تاہم مکہ مکرمہ شہر کا دفتر بند رہے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ تمام دفاتر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، تاہم رجوع کرنے والوں کو پیشگی وقت لینا ہوگا۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے معاملات ابشر کے ذریعے آن لائن انجام دیں اور محکمے کے دفتر سے انتہائی ناگزیر حالت میں رجوع کریں۔ محکمے نے کہا کہ آن لائن ذریعے سے جہاں کہیں معاملہ انجام دینے میں دقت محسوس کی جائے، ابشر سے پیشگی وقت لیا جا سکتا ہے۔ معاملے کی نوعیت کے حساب سے رجوع کرنے والے کے لیے ابشر کے ذریعے ہی دن، وقت اور برانچ کا تعین کر دیا جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کرنے والوں کو احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ تجارتی مراکز میں بچوں کو داخلے کی اجازت۔ سعودی عرب میں اتوار سے 15 برس سے کم عمر کے بچوں کو بھی تجارتی مراکز میں آنے کی اجازت دی گئی۔ وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین کے مطابق اتوار 31 مئی 8 شوال سے بازاروں اور تجارتی مراکز میں 15 برس سے کم عمر کے بچوں کو بھی حفاظتی تدابیر کے ساتھ آنے کی اجازت ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ تجارتی مراکز اور مالز کو صارفین کے لیے خصوصی پیشکش جاری کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی۔ یہ اجازت سعودی عرب میں صحت حالات معمول پر آنے والے اقدامات کے تحت دی گئی۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے جمعہ کو نئے کرونا وائرس کو پھیلنے اور لگنے سے بچانے کے لیے متعدد اقدامات اور شرائط کا اعلان کیا تھا۔ ان پر اتوار 31 مئی سے عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی حکام نے بچوں کو نئے کرونا وائرس سے بچانے کے لیے پبلک مقامات خصوصاً تجارتی مراکز آنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اب جبکہ مملکت میں وائرس کے حوالے سے صورتحال کنٹرول میں آ گئی ہے، بچوں پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ مئی میں کرونا کے ریکارڈ کیسز۔ سعودی وزارت صحت نے نئے کرونا وائرس سے متعلق اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ مئی میں مہلک وائرس سے اموات، شفا یابی اور متاثرین کی سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ پر آئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد مئی میں 62,508 ریکارڈ کی گئی۔ 2 مارچ 2020 کو نئے کرونا وائرس کے آغاز سے لے کر مئی تک کرونا کے متاثرین کی کل تعداد 85,261 ریکارڈ کی گئی۔ اس طرح مئی میں ریکارڈ پر آنے والے متاثرین کا تناسب 73.31% رہا۔ مئی میں مہلک وائرس سے 59,279 افراد صحت یاب ہوئے۔ یہ مملکت میں وائرس کی شروعات سے لے کر شفا یاب ہونے والوں کی کل تعداد 62,442 کا 94.93% ہے۔ مئی کے دوران ہی سعودی عرب میں مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 341 ریکارڈ کی گئی۔ یہ کرونا کی وبا کی شروعات سے لے کر ریکارڈ پر آنے والی کل اموات 503 کا 67.79% ہے۔ یاد رہے کہ اتوار 31 مئی کو کرونا وائرس کے 1877 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی، جبکہ ریکارڈ 3,500 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے۔ مئی کے اختتام پر مملکت میں کرونا کے کل مریضوں کی تعداد بڑھ کر
85,261 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 3559 मरीज शफायाब हुए। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 62,442 हो गई। कोरोना वायरस से बचने के लिए हिफाजती और एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर जद्दा में मजीद 23 दुकानें सर बमोहर कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी के सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम अज़हरानी ने कहा कि कल बरोज़ हफ्ता शहर के शॉपिंग मॉल्स और रिटेल की दुकानों के तफ्तीशी दौरे हुए, जिनमें मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। जिन दुकानों को बंद किया गया वहाँ कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए दी जाने वाली हदायत और ज़वाबत पर अमल नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम कारोबारी मराकज़ को चाहिए कि ज़वाबत की पाबंदी करें। कारकुनों के जिस्म का दर्जा हरारत का मुआयना करना ज़रूरी है। फ़रोख्त होने वाली अशिया के म्यार और सलामती की पाबंदी करनी चाहिए। दुकानों में रकबे के हिसाब से गाहकों की तादाद मुतय्यन है। इससे ज़्यादा गाहक होंगे तो खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी। तमाम दुकानों में सैनिटाइज़र, मास्क और जरासीम कुछ अद्विया की मौजूदगी होनी चाहिए। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए निशानात सबत हों और गाहकों से इसकी पाबंदी करवाएं। मसाजिद खोलने से पहले अवाम के लिए करोड़ों हिफाजती पैगामात। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात अपनाते हुए सऊदी अरब में तकरीबन 2.5 माह से मसाजिद को बाजमात नमाज़ों के लिए बंद कर दिया गया था। अरब न्यूज़ के मुताबिक तमाम एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ रखते हुए मसाजिद को बाजमात नमाज के लिए दोबारा खोलने की खातर 1 करोड़ टेक्स्ट मैसेजेस मुख्तलिफ ज़बानों में भेजे गए। ये 1 करोड़ पैगामात सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से मंजूर शुदा एहतियाती तदाबीर के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल थे, जो मसाजिद में बाजमात नमाज की वापसी के तनाज़र में भेजे गए। नमाज जुमा और बाजमात नमाज की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा के अलावा सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में इतवार 31 मई से पाबंदी में नरमी की गई, जो इब्तदाई तौर पर 20 जून तक जारी रहेगी। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से मुतअद्दिद ज़बानों में भेजे गए मालूमाती पैगामात में नमाजियों के लिए मशवरे हदायत शामिल थी। इन पैगामात में मस्जिद जाने की वालों की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाने और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हदायत दर्ज थी। इस्लामी अमूर की वजारत ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए सेटेलाइट चैनल्स और सोशल नेटवर्क की दीगर वेबसाइट से सऊदी अवाम और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत पर अमल करने की अहमियत के बारे में भी आगाह किया है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।